السلام علیکم. سر سید ڈے تو سر سید ڈے ہے. آپ 17 اکتوبر کو منائیے یا 17 دسمبر کو منائیے. ظاہر ہے ایک دن میں نہیں ہو سکتا. 99 ایسوسیشن سے دنیا میں کچھ گیسٹ کی شارٹیج ہو جاتی ہے, کچھ وقت ڈیٹ کا بھی چکر رہتا ہے. لیکن جب بھی منائی جائے یہ ایک جشن کا ماحول ہے. محبان سید کے لیے تقریباً عید جیسا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کو پوری دنیا میں جیسے مناتے ہیں مناتے رہنا چاہیے. اس دن کم سے کم ہمارے پرانے ساتھی بھولے بسرے جو یوں نہ مل پائیں تو سال میں ایک دفعہ تو ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, نوسٹالجک ہو جاتے ہیں اور لاسٹ میں کرانا ہم کو جھوم اٹھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ تقریب بہت اچھی طریقے سے جو علیگریزم کو جوڑ کر کے رکھتی ہے, زندہ رکھتی ہے, حرارت رہتی ہے, تو اس تقریب کی وجہ سے رہتی ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے اس کو اسی شان و شوکت کے ساتھ, اسی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے رہنا چاہیے. لیکن میں صدر عالی وقار آپ کی اجازت کے ساتھ آج کے مہمان خصوصی بہت سینئر مشہور صحافی اور ہم سب کے بڑے بھائی جن کو سیاسی بصیرت بھی بہت حاصل ہے اور آپ ان کو سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, محترم قربان علی صاحب کی موجودگی ہے اس محفل میں. ہمارے بیچ میں مسرور صاحب کو جو دمام اموا کے پریسیڈنٹ اور عبدالغفور دانش صاحب کو آپ نے سنا مینجمنٹ بھی ہمارے سینئر رہے ہیں علی گڑھ میں. انیش بخش صاحب ہیں جو روح رواں ہیں اس شہر میں, اور معراج انصاری صاحب کو میں نے سنا, بابا جبیر وحید لئی صاحب شاید یہی کہا جاتا آپ کو یہاں پہ, تو لئی صاحب کو بھی ہم نے دیکھا. اور جو کل سے میری ملاقاتیں ہو رہی ہیں ہمارے علی گڑھ کے پرانے لوگوں کی جن کی ضیافتوں کو اندوز ہو رہے ہیں, آصف صدیقی صاحب, نوید صاحب, باقر صاحب جن کی خوبصورت نظامتیں ہم لوگوں کو حاصل ہیں, عاقب صاحب اور عارف صاحب, سراج صاحب, غلام مصطفیٰ صاحب, ڈاکٹر سلیم صاحب, ان تمام لوگوں سے کل سے آج تک ہماری ملاقاتیں ہوئی. دمام سے آئے ہوئے ہمارے بڑے بھائی شعیب قریشی صاحب جن کی کاوشوں اور محبتوں کی وجہ سے شاید آج میں یہاں کھڑا ہوں آپ لوگوں کے بیچ میں. انہوں نے انیس بھائی سے رکھا اور آپ لوگوں نے ہم کو اس لائق سمجھا کہ ہم آپ کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے اپنی باتیں کر سکیں. میں ان کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں. ہمارے بچپن سے لے کر کے یونیورسٹی کے ساتھی کریم صدیقی کے ساتھ تشریف فرما ہے. ہمارے بڑے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ساتھی جونپوری صاحب, بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جن کو میں جانتا ہوں. مجھے موقع ملا ہے زندگی میں کہ میں سیاسی, دینی اور سماجیات پر تقریریں کروں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج دل سے دل کی گفتگو ہونی چاہیے. اور اس کی وجہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے یہ اہل فکر کی ایک محفل ہے, ارباب نظر کی محفل ہے, صاحبان بصیرت کی محفل ہے, ٹیکنوکریٹ سے بھری ہوئی محفل ہے. اور اتنی شاعری میں کل سے سن رہا ہوں, انجینئر شاعر ہو گئے, یہ تو جو ہے میں سمجھ میں آیا مجھے زیادہ انجینئر سے بھرے ہوئے. مجھے لگتا ہے گفتگو اس لیے کہ جیسا اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ سر سید کے بارے میں ہماری باتیں ہی باتیں ہیں, سید کام کرتا ہے, نہ بھول و فرق جو ہے کہنے والے اور کہنے والوں میں. تو مجھے لگتا ہے وہاں سے ہم لوگوں کو بھی بزنس ڈسکشن کرنا چاہیے, کام کی باتیں کرنا چاہیے. اور جب کام کی ہم باتیں کرتے ہیں تو ہم جو یہاں محفل بیٹھے ہیں وہ 3 چیزوں کی شکایت, ہماری 3 شناخت ہے. ایک تو مسلمان ہیں, تو اکثر ہم پریشان رہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ غلطی ہو رہی ہے کہ پوری دنیا ہم کو دشمن سمجھے بیٹھی ہوئی ہے, روز سوچتے رہتے ہیں کیا کرنا چاہیے, کیا رسم ہوگی. دوسری ہماری حیثیت ایک علیگ کی ہے, اس سے ایک ہم منفرد ہو جاتے ہیں, ہماری سوچ بدلتی ہے. اور تیسری حیثیت انڈین مسلمس کی. تو یہ تینوں الگ پرسنالٹیز ہیں. آپ جب سوچیے اپنے فرائض کو تو آپ کو الگ الگ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کام کرنے. مجھے لگتا ہے ہم تینوں پہ آپ سے الگ الگ بات کریں. بحیثیت مسلمان ایسا اکثر ہم جب بیٹھتے ہیں کھانوں میں ڈسکشن شروع ہوتا ہے اور ہم بلیم گیم میں جاتے ہیں, لیکن ایک بات یہ نہیں سمجھ میں آتی پوری دنیا کی جو بھی آبادی ہے آج مسلمان سب کے لیے پریشانی بنا. تو آپ کسی قوم کو, کسی ملک کو ذمہ دار نہیں کہہ سکتے. ذمہ داری ہم کو اپنے اوپر لینی پڑے. مجھے لگتا ہے
کہ فرائض کو بھول کر حقوق کی لڑائیوں میں ہم بہت آگے ہیں۔ ایک لکھنؤ کے ایک شاعر ہیں معراج ساحل صاحب، ابھی زندہ نہیں ہیں، ان کی ایک بک ہے، اس میں پڑھا تھا میں نے، اور مجھے لگتا ہے پوری ایک عکاسی کر ڈالی انہوں نے امت مسلمہ کو۔ کبھی تھے زمانے میں مثالوں کی طرح، کبھی تھے زمانے میں مثالوں کی طرح ہم، تاریخ مقدر لیے بیٹھے ہیں ہم، کبھی چمکتے تھے اجالوں کی طرح، آج ہیں پیچیدہ سوالوں کی طرح۔ پوری قوم ایک پیچیدہ سوال ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے جو ہمارا مورل کمپاس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسوۃ الحسنہ، قرآن کے نسخے، وہاں سے ہم بہت دور چلے۔ اقرا کو جب اچھی طریقے سے مسلمانوں نے سمجھا اور علم نافع کو سمجھا جو قرآن کہہ رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی میں جب ہم جیتے، فتح ہوئی ہماری، اور اس وقت کے قیدیوں نے جنہوں نے فدیہ نہیں دے سکے اور اسلام نہیں قبول کیا، ان کو یہ کہہ کر کے عافیت دے دی کہ اے لوگوں، ہمارے لوگوں کو سکھا پڑھا دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ دین تو نہیں مکمل ہوا تھا، قرآن شریف نہیں مکمل ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غیر مسلم ہمیں کیا سکھاتے تھا؟ ظاہر دین نہیں سکھا۔ تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے، جو ہم ہر وقت ایک اسمنجس کی زندگی جی رہے ہوتے بحیثیت مسلمان، کہ دینوی تعلیم حاصل کریں یا دنیاوی تعلیم حاصل کریں۔ مجھے لگتا ہے اس مقابلے سے باہر نکلنا چاہیے۔ انسانیت کو مکمل کرنے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے جو تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں، وہی دینوی تعلیم ہے، وہی دنیاوی تعلیم ہے، اور جس تعلیم سے انسانیت کو جنم ہوتا ہے اس سے دور ہے۔ تو اب مسئلہ یہ آتا ہے، ایک مجھے یہ لگتا ہے کہ اس چیزوں سے بالکل باہر نکل جائیے، اور جب ہم نے اس چیز کو سمجھا تو دنیا کے جتنے جدید علوم اس دنیا میں اسلام کے آنے کے بعد آئے، سائنس سے لے کر کے سوشل سائنسز تک، ان سب کو اس دنیا کو دینے والے زیادہ تر مسلمان سائنسدان ہیں۔ ہم نے اسپین میں بیٹھ کر کے سپر پاور کا رول پلے، فرانس اور انگلینڈ کی لڑائیوں کے فیصلے ہم کرتے تھے اس وقت۔ تو جب ہم نے اقرا کو صحیح سمجھا، جدید علوم کی کھوج کری، تحقیق کری، قرآن نے ہم کو تمام چیزوں سے ڈر سے بچا لیا۔ پتا ہلتا تھا لوگ ڈر جاتے تھے، سانپ جو کرتا تھا لوگ ڈر جاتے تھے، قرآن نے تمام ڈر سے نکال کر کے کھوج کی ہمیں تعلیم دی، اور جب ہم نے کھوجا اور ہم مستفید ہوئے اس پوری انسانیت کے لیے، اس کائنات کے لیے، تو لوگوں نے ہمیں رہبر مانا، لیڈر مانا، اور پھر یہ پتہ لگا کہ ہمارا مذہب کون سا ہے، ہماری پوشاک کیا ہے، ہمارا طور طریقہ کیا ہے، اس کو فالو کرنا شروع کیا۔ یہ آپ کا 400 500 600 سال کا دور تھا۔ اس کے برعکس جب مسلمانوں میں ایک نئی سوچ پیدا ہوئی اور ساری کھوج کے خلاف ہم نے جھنڈا اٹھانا شروع کر دیا۔ دو بڑی مثالیں، 1450 میں جب پریس آزاد ہوا اور 240 سال تک مسلم دنیا میں وہ حرام رہا، اور اب الحمدللہ بہت عمدہ طریقے کا حلال سارے نسخے ہمارے پریس سے چھپ کر کے آتے ہیں، انکلوڈنگ قرآن شریف۔ اور اسی طریقے سے حال فی الحال میں لاؤڈ اسپیکر آیا، حرام قرار دے دیا گیا، اور آج اس کی لڑائی لڑتے ہیں کہ اس کا والیوم پورا چلنے کے لیے ہمیں حکومت اجازت بھی نہیں دے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہمارے وہ تبدیلیاں آئیں، تب سے گڑبڑی شروع ہو گئی، اور انٹرپریٹیشن آف اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے، لا الہ الا اللہ ہمارا نعرہ وہی ہے، قرآن اور اللہ سب وہی، بدلا گیا ہماری سمجھ بدلی۔ ہم جب اپنے فرائض کو سمجھتے رہے تو دنیا کے مستفید اور قائد بنے، اور جب ہم نے کاسا لے کر کے مانگنا شروع کیا، اپنے حقوق کی لڑائی لڑنی شروع کری، تو ظاہر ہم قائد بن نہیں سکتے تھے، اور قائد نہیں بنے، اور آج تک کہیں نہیں بنے۔ تو ایک براڈ چینجز لانے کی ضرورت ہے۔ کچھ آپ کو نیا نہیں کرنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے کہ حقوق العباد میں ہم سے کیا چاہا جا رہا ہے۔
ہمارے معاملات لوگوں سے کس طریقے کے ہو رہے ہیں. جس وقت ہم اس پہ کھڑے اترنے لگیں گے. صبح کے ڈسکشن میں کسی نے ہم سے پوچھا بھائی کیا ہندوستان میں جائز اور حلال طریقے سے بزنس کرنا پاسبل ہے؟ میں یہ کہتا ہوں 30 کروڑ اسلام کا ماننے والا اگر جائز طریقے سے ہندوستان میں بزنس کرنے لگے گا تو ناجائز چیزیں گھٹنی شروع ہو جائیں گی. ہم اس کے پارٹ نہیں بنیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم کو واپس وہی پہنچنا پڑے گا جو ہمیں 1400 سال پہلے سکھایا گیا. بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. دوسری ہے علی کی حیثیت سے میں بہت سیکنڈ اوپینین کا ہوں کہ ہم لوگ جس بیک گراؤنڈ سے بھی علی گڑھ پہنچے یہ وہاں کے سر سید کے چمن کا ہی پورا آج جو ہم سب یہاں بیٹھے اور پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہمارے اندر نکھار کچھ زیادہ آیا. ہم جس فیلڈ پہ بھی گئے ہم نے نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں پوری دنیا میں. انڈیویجولی انفرادی اعتبار سے علی نے بہت اچھا پرفارم کیا پوری دنیا میں اور ہر وقت پرفارم کیا ہے. اس کے لیے آپ جتنی تالیاں بجانا چاہیں بالکل بجائیں. اب تو یہ بجائیں لیکن کلیکٹیولی we have failed. We could have done much better. We have failed. مجھے لگتا ہے آج ہم جس جنکشن پہ کھڑے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھے کوئی ایک امبریلا آرگنائزیشن کی ضرورت ہے. اگر وہ علی گڑھ کی جو اوریجنل باڈی ہے اولڈ بوائز کی نہیں کر پا رہی ہے وہ اپنے ذاتی معاملات میں اگر پھنسی ہوئی ہے تو لکھنؤ دلی کسی جگہ پہ ایک بڑے لمنائی ایسوسیشن یا فیڈریشن کا قیام آنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 30 کروڑ روپے اگر سال میں اپنے سر سید کے جشن پہ مناتے ہیں تو مت منائیں. بالکل منائیے. اللہ نے نوازا ہے خوشیاں منائیے. لیکن ایک یہ بھی عہد کر لیجیے کہ اگر کوئی ایسوسیشن 20 لاکھ روپے سال کا خرچہ کرے گی اپنے سر سید ڈے پہ تو ہم 20 لاکھ روپے اور اپنے اس پیرنٹ باڈی کو دے دیں گے. ان کا ایک ہم اپنا وہ کارپس کریٹ کریں گے. اس میں آپ دیجیے نا. آپ 1 کروڑ کا سر سید ڈے منائیے. 1 کروڑ آپ کارپس ان کو بھی نکال کر کے دے دیجیے. 2000 کا کنٹریبیوشن ہوتے ہیں 4000 کا کنٹریبیوشن لے لیجیے. ہم سب 4000 روپے دے سکتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کوئی چیز ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایڈیشن ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ بہت ساری چیزیں سے زکوٰۃ مینجمنٹ. زکوٰۃ 3 طریقے کا ہے. آپ اپنے تمام جو آپ کے احباب ہیں آپ کے اوپر جو ڈپینڈنٹ ہیں آپ کے رشتے دار ہیں وہ پہلا ان کا حق ہے دینا چاہیے. ہم دیتے بھی. دوسرا یہ کہ ہم کو جب سمجھ میں آتا ہے تو مدرسوں کو دیتے ہیں. لیکن ایک تیسرا اور زکوٰۃ جو علیگیرینز کر سکتا ہے وہ پروفیشنل زکوٰۃ مینجمنٹ ساری امتہ کے پارٹ ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے تھا؟ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو شیعہ سنی دیوبندی بریلوی تمام مسلکی اعتبار سے بہت اونچا پلیٹ فارم ہے. آپ کسی اور پلیٹ فارم پہ اگر کوئی زکوٰۃ کی ٹیم کھول لیں کسی بھی شہر میں تو سب سے پہلے آپ کا مسلک کی بیک گراؤنڈ سمجھا جائے پھر لوگ کنٹریبیوٹ کریں گے. لیکن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز اگر اس کی قیادت کرتا اور لیڈ لیتا ہے تو یہ سوال ختم ہو جاتے ہیں. لوگ چپ چاپ جا کر کے زکوٰۃ دیں. اس کا ایک پروفیشنل مینجمنٹ ہونا ضروری ہے. کیوں ہونا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے آپ پرسنٹیج طے کریے کہ ہم 40% ایجوکیشن پہ لگائیں گے, 20% امیڈیٹ ضرورت میڈیکل پہ اور بھوک کسی کو لگے تو دے دیں گے, لیکن 40% ہم پروفیشنل مائکرو فائنینسنگ کے ذریعے آج جو لوگ زکوٰۃ لے رہے ہیں ان کو کل ہم زکوٰۃ دینے والا بنائیں گے. جو زکوٰۃ کی ایسنس ہے ایکچوئل ایسنس اس پہ یہ نہیں کام کر سکتا ہے, کوئی مولوی نہیں کام کر سکتا کیونکہ اتنا بڑا نیٹ ورک پوری دنیا میں کوئی دوسرا مسلمانوں کا نہیں پڑھا لکھا ہے. مجھے لگتا ہے آپ ان کے مولویز میں مدارس میں انٹرفیئر مت کریے. ایک ایڈیشنل پلیٹ فارم دیجیے کہ جو لوگ اس طریقے کے زکوٰۃ مینجمنٹ میں اپنا پیسہ لگائے اس کے کسٹوڈین تو ہم بن سکتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو الومنائی نیٹ ورک ہے ہمارا بہت زبردست ہے, ایک دوسرے کے انڈیویجول کام آتے ہیں, اس کو ہم نے پروفیشنلی اگر چینلائز کیا ہوگا تو بچوں کی شادیوں میں میرے خیال میں اس نیٹ ورک کا فائدہ آج ہم شادی.com پہ ٹہلتے رہیے تب جا کے بڑے مشکل سے کوئی کٹ فٹ ملتا اور آپ شروع کرتے. لیکن جب اگر علی گڑھ میں آپ یہ چیز شروع کر دیں اور وہ خاکہ بھر دیں تو بہت ساری چیزیں آپ کی کامن ہیں. علی گڑھ میں پڑھے ہوئے لوگوں کا سوچنے کا انداز بہت ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں, فلٹر کرنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے فوڈ کا تھاٹ جابس میں, بچوں کی پڑھائی میں, کاؤنسلنگ میں, ان کے ایڈمیشنز میں, انیشیل ایڈس پہ بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگ کام بہت بہتر کر سکتے ہیں. کوئی بڑا پروجیکٹ کوئی لانا چاہتا ہے, سر سید کے نام کی یونیورسٹی کھولنا چاہتا ہے, یا فار دیٹ میٹر آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں بڑا کارپس تیار ہو اور آپ پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں جو میریٹوریس بچے ہیں اچھے اسکول میں
آپ اکٹھا کسی ورلڈ الیمنائی فیڈریشن بنا کر کے کر سکتے. آئیڈینٹیفائی یور ٹیلنٹس. مجھے بڑا افسوس ہے انہی قوموں نے ترقی کری ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو 15 سے 25 30 35 سال میں ان میں اگر کوئی ان کو لیڈرشپ صلاحیتیں تھیں ان کے جوہر کو سمجھا, چاہے وہ سیاسی لیڈرشپ رہی ہو یا کوئی اور لیڈرشپ رہی ہو, آئیڈینٹیفائی کر کے اسٹیبلش کیا, ان کو باقاعدہ اسٹیبلش کرا گیا. ہم لوگوں نے بچے اپنے جو بن کر کے 50 55 60 سال کے اسلام ہوتے ہیں تب ان کو فیتا کاٹنے کے لیے بلاتے ہیں اپنے پروگرامس میں, ہم ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ محفل کی رونق بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک سیلیبریٹی بلائیں, لیکن اگر آپ ڈیش سے 3 لوگ کو بٹھا لیں تو ایک وہ لڑکا بھی بیٹھنا چاہیے جو جس کے اندر ایک آپ نے صرف نوٹس کر لیا ہے کہ اس کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت کو بنا نہیں ہے لیڈر. آپ کا پلیٹ فارم اگر اس کو لیڈر بنانے میں مدد کرے گا تو مجھے لگتا ہے یہی سر سیکرٹری بمقصد سر سیکرٹری ہو جاتا ہے. سیلیبریشن کے ساتھ ان تمام چیزوں کو کرنے کے ایک اور غلطی ہم سے ہوتی ہے, وی ڈونٹ میک آرگنائزیشن. آج اموبا کے لوگ کون ہیں؟ ہم ویل سیٹلڈ لوگ, ہماری بینڈوتھ بلاک ہے, اس میں اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں میٹنگیں پھر وہ تھک وک کر کے دوسری ٹیم تیسری ٹیم نہیں, کنٹینیوٹی تو تب مینٹین ہوگی جب آپ ایک پراپر آرگنائزیشن بنائیں جو اس میں والنٹیئر کرنا چاہے والنٹیئر کرے, ورنہ پیڈ امپلائیز رکھیں نا. دنیا کے سارے بزنسز پیڈ امپلائیز سے اگر آرگنائزیشن چلتے ہیں تو اموبا کیوں نہیں چلنی چاہیے؟ کارپس اور تھوڑا بڑھا دیجیے, بجائے ہم اپنا قیمتی وقت دیں کہ دماغ سے جگائے جائیں اور یہ سب کریں. ہم اپنے پیسے دے دیتے ہیں اور لڑکے اپوائنٹ کریں نیٹ پروفیشنل جو ہمارا یہ شادی.com بھی مینیج کریں, نوکری.com بھی مینیج کریں, زکات بھی مینیج کریں. آپ تو صرف ڈائریکشن دیجیے, آپ تو اتنا سینئر لوگ ہو گئے یہ ایگزیکیوٹ تھوڑی کریں گے. آپ ڈائریکشن دیجیے اور ریسورس مینیج کریے, ایگزیکیوشن کے لیے پروفیشنلز کو رکھیے. میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو سنجیدگی سے اگر دیکھیے اگر کوئی اس طرح کا بیان ہو سکے, کیونکہ رنگ محفل چاہتا ہے مکمل انقلاب, رنگ محفل چاہتا ہے مکمل انقلاب, ایک دو شمعوں کے بھڑکنے سے شہر پیدا نہیں ہو. مجھے لگتا ہے کہ 99 ایسوسیشن اگر مل کر کے کوئی بڑے 3-4 چیزوں پہ کام کرے تو انقلاب بھی برپا ہو سکتا ہے اور اچیومنٹس بھی آ سکتے ہیں. انڈین مسلم, آخری بات, انڈین مسلمس کی حیثیت سے دیکھیے اس بات کو سمجھیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی جو پرابلم ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہ شمالی ہندوستان ہے جو پرابلم ہے, جو لائبلٹی ہے. نارتھ انڈیا, ساؤتھ, ویسٹ, دے آر ڈوئنگ ایکولی گڈ رادر بیٹر. نارتھ کی اپنی مجبوریاں ہیں کیونکہ پارٹیشن ہم نے جھیلا تو ہم کو سنبھلنے میں بہت ٹائم لگا. جب ہم سمجھنے کچھ اور ہو جاتا ہے تو ہماری مجبوریاں ہیں, لیکن ہماری پرابلم بھی نارتھ ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نارتھ میں ہم لوگوں کو بھاگنا نہیں چاہیے. ہندوستان ایک بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے, پوری دنیا کے بزنس ہاؤسز دیکھ رہے ہیں, تو الیگیریس بھی اس پہ ایک ذمہ داری کا سمجھ کر کے ہندوستان کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے. یہ بات الگ ہے کہ ہندوستان میں بزنس کرنے کے طریقے الگ ہیں, وہاں لوگ فیل ہوئے اکثر, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے وہاں ورٹیکل پروفٹ تھوڑا کم ہوتا ہے, وہاں نمبر گیم ہوتا ہے. آپ والیوم پہ کھیلیں گے آپ کامیاب رہیں گے. تو اگر آپ والیوم انڈیویجول تو نہیں کر سکتا, لیکن اتنے سارے ایلیگیریس مل کر کے کوئی بھی والیوم کریٹ کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھی آرگنائزیشن اس لیے مت بنائیے کہ آپ کو پروفٹ سب چاہیے, اس لیے بنائیے کہ آپ ہزاروں لوگوں کی جاب کریٹ کر رہے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد آپ جا کر کے میننگفلی انگیج ہو سکتے ہیں اور اپنا شیئر بھی لے سکتے ہیں. اس ٹیمپرامنٹ سے بنانا چاہیے, کیونکہ ایلیگیریا نہیں کرے گا تو کون کرے گا گورنمنٹ, کس کو ہم ذمہ داری دیں. جس محفل میں اچھے لوگ ملے 70-80% ایلیگیریا ہوتے ہیں تو ذمہ داری 20% نہیں ڈال سکتے نا, خود لینی پڑے گی. اور مجھے یہاں پہ سر سید علیہ رحمت جو کہ آج ان کا جشن منا رہے ہیں, وہاں ان کا ایک, اگر آپ کو یاد ہو جب وہ انگریزوں نے ان کو جاگیر دی تھی جس کی کمائی 1 لاکھ روپے سال کی تھی, انہوں نے جاگیر دینے سے انکار کر دیا اور ایک خط لکھا, میں پڑھتا ہوں کوٹ. انہوں نے لکھا کہ صاحب سید احمد نے اسے قبول نہیں کیا, بلکہ جواب یوں لکھا کہ اب میرا اس ملک میں رہنے کا ارادہ نہیں ہے. جان کا خوف ہوتا تو باغیوں سے ٹکراتے, زر و مال کا لالچ ہوتا تو یہ جاگیر قبول نہ کرتے, لیکن ان کی سرشت میں نہ خوف تھا نہ لالچ. سید احمد ایسے دل برداشتہ ہو گئے کہ مستقل ترک وطن کا ارادہ کر بیٹھے تھے, مگر غیرت قومی نے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے مجبور کر دیا. لکھتے ہیں کہ اس وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ نہایت نامردی اور بے مروی کی
بات ہے کہ اپنی قوم کو اس تباہی کی حالت میں چھوڑ کر میں خود کسی گوشہ عافیت میں جا بیٹھا نہیں، اس مصیبت میں شریک رہنا چاہیے، اور جو مصیبت پڑے اس کو دور کرنے میں ہمت باندھنا قومی فرض ہے۔ میں نے ارادہ ہجرت کو مقبول کیا اور قومی ہمدردی کو پسند کیا۔ یہ آپ سب سر سید کے گلشن کے فضلدان یہاں بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میں جان بوجھ کر کے یہ کوٹ میں لے کر کے آیا ہوں۔ یہ مصیبت کا وقت ہوتا ہے، اور اگر ہم سر سید کے چاہنے والے ہیں، سر سید کے نام پہ اکٹھا ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو خراج عقیدت تو یہی ہوگی کہ ان کا سوچنے کا طریقہ اس سے ٹف ٹائم پہ تو نہیں بیٹھے نا، جو قدر کا وقت تھا اتنے ٹف ٹائم میں لگی سوچ تھی، وہ بھی کمفرٹیبلی جا کر کے مصر میں رہ سکتے تھے، جاگیر لے کر کے زندہ رہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو مجھے لگتا ہے وہاں سے یہ سیکھ ہمیں ملتی ہے کہ ہم لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ مشکل گھڑی ہے تو اور مضبوطی کے ساتھ کلیکٹیولی ہم کو بیٹر کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ جگہ چھوڑ کر کے کسی عافیت کو تلاشنے کی ضرورت ہے جس کی شکار موجودہ ہندوستان کی مسلمان قوم ہو رہی ہے۔ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے عافیت تلاش لیے، مجھے لگتا ہے باعث عرصہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بینگ مسلم مجھے لگتا ہے حقوق العباد پہ ہمارا سمجھ اور اس کی عمل پڑھنا چاہیے، حقوق کے جب کی لڑائی جگہ فرائض سمجھنا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ دوسری بات میں نے ایز اے لیڈ رکھی آپ کے سامنے، کلیکٹیولی وی کین ڈو مچ بیٹر، کچھ پروسیس اور آپریشن سمجھنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ وی کین ڈو بیٹر۔ انڈین مسلمس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان ایک بڑی مارکیٹ بھی ہے اور یہ ملک ہمارا بائی چوائس ہے۔ یہ مطلب پارٹیشن کے بعد ہمارے پاس ہی تو آپشن تھا کہ ہم پاکستان جاتے ہیں، ہندوستان جاتے ہیں، ہم نے چوز کیا یہاں ہے، تو ہم کو اپنے طریقے کا ہندوستان بنانا ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہے، مشقتیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ظلمت کی طاقت میں اس وقت زور زیادہ ہے، تو مجھے لگتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نور کی طاقت والے ہیں تو آپ کو محنت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا ملک ہے نا، اس کو ہم بنائیں گے انشاءاللہ، اور یہ ذمہ داری ہم پہ زیادہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو اور اچھی طریقے سے کر سکیں۔ شکوہ ظلمت سب سے نہیں بہتر تھا، اپنے حق کی کوئی شرما دلاتے چلیں، مجھے لگتا ہے انڈیویجول بھی کرتے رہے تو کام بن جائے گا۔ آخری بات سر سید کے بارے میں، کسی مفکر نے کہا تھا کہ زندگی کا معنی کیا ہے، تو اس کا جواب اس لیے دیا کہ زندگی ایک موقع ہے، اپارچونٹی ہے معنی پیدا کرنے کی، جو سر سید نے پیدا کر کے اپنی زندگی کے ذریعے بتا دیا کہ زندگی کیسے بامعنی ہو سکتی، اور ہم ہمارے سر سید کے لیے آج یہی ڈائریکشن ہے، یہی سمجھ ہے، یہی میری خراج عقیدت ہوگی کہ ان کی تمام سوچوں کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں، اور انشاءاللہ تینوں پیرامیٹرز پہ ہم کھڑے اتریں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جبیل ابوبکر کا، جنہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم آپ کے بیچ کھڑے کر کے اپنی بات اور جو اب تک کے تجربات ہیں ہندوستان کی سیاست کا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکوں۔ خاص طور سے علی صاحب کا اور شعیب بھائی کا میں زیادہ خاص طور سے شکر گزار ہوں، اور ابھی تو قربان بھائی کو سننا باقی ہے، ہم لوگ کو تو سرسری سی سمجھ ہے سیاست کی، ڈیٹیل تو قربان بھائی کی سمجھ میں آئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ علی گڑھ زندہ باد، علی گڑھ کا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ یہ تھے محترم طارق صدیقی صاحب، جو بہت اہم نکات کی طرف ہمارے اذہان مبذول کرا رہے تھے اور ہمیں دعوت فکر نصب دے رہے تھے۔ محترم طارق صدیقی صاحب، آپ حضرات ایک مرتبہ تالیوں سے ضرور نوازیں ہیں، ہماری دعوت خاص کو تشریف لائیں اور